تو آج ہم ایک مختصر سی لیکن کافی آپ کہہ لیں دل دہلا دینے والی کہانی پر بات کر رہے ہیں۔ خون کی خوشبو، پرانی دکان کا راز۔ یہ کہانی ہمیں لے جاتی ہے ایک پرانے شہر میں، ایک بالکل سنسان سی گلی ہے اور وہاں ہے خالد اینڈ سنز اینٹیک شاپ۔ اب بظاہر تو یہ دکان کئی سالوں سے بند پڑی ہے، لیکن رات کے وقت نا وہاں سے عجیب سی روشنی نظر آتی ہے، کچھ سرگوشیوں جیسی آوازیں آتی ہیں، اور کہانی کا جو مرکزی کردار ہے احمد، وہ ایک فوٹوگرافر ہے۔ اسے ایسی ہی جگہوں کی کھوج میں رہنے کا شوق ہے۔ جی بالکل، اور یہیں سے نا کہانی کا وہ ایک کلاسک ہارر والا ماحول بن جاتا ہے فوراً۔ ایک ایسی جگہ جو ممنوعہ سی لگتی ہے، پراسرار ہے، اپنی طرف کھینچتی بھی ہے، لیکن ساتھ میں ایک خطرے کا احساس بھی دلا رہی ہے۔ تو یہ جو تجسس اور خوف کا ملاپ ہے نا، یہ قاری کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ بالکل۔ تو احمد ظاہر ہے پہنچ جاتا ہے ایک رات وہاں، اور حیرانی کی بات یہ کہ دکان کا دروازہ خود بخود چرچراہٹ کے ساتھ کھل جاتا ہے۔ اندر ہر طرف دھول مٹی، جالے ہی جالے، اور پھر اس کی نظر پڑتی ہے ایک آئینے پر۔ بڑا سا آئینہ ہے جس پر ایک کالی چادر پڑی ہوئی ہے، اور جیسے ہی وہ تجسس میں چادر ہٹاتا ہے تو اپنا عکس نہیں دیکھتا، اس کی جگہ ایک بہت ہی خوفناک مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ سوچیں ذرا، اور اسی لمحے ایک سرگوشی کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی وہیں آس پاس کہہ رہا ہو، یہ سب بیچنے کے لیے نہیں، یہ قید کرنے کے لیے ہے۔ ہاں، یہ جو آئینے والا لمحہ ہے نا، یہ بہت زبردست ہے۔ مطلب ہارر کہانیوں میں آئینہ اکثر یا تو سچ دکھاتا ہے یا پھر حقیقت کو بالکل توڑ مروڑ دیتا ہے، اور یہاں یہ فوراً بتا رہا ہے کہ بھائی اس دکان کے جو اصول ہیں نا، وہ عام دنیا والے نہیں ہیں۔ اور وہ سرگوشی، وہ تو جیسے اس بات پر مہر لگا دیتی ہے کہ یہ جگہ کوئی عام خرید و فروخت کی لگا نہیں، یہ تو ایک طرح کا پھندا ہے۔ یہ خیال ہی اپنے آپ میں بڑا خوفناک ہے۔ اسی وقت جیسے فلموں میں ہوتا ہے، دکان کا مالک خالد سامنے آ جاتا ہے، اور اس کا حلیہ بھی بالکل ویسا ہی، دبلا پتلا سا آدمی، چہرہ بالکل زرد اور آنکھیں بہت گہری۔ وہ احمد کو بتاتا ہے کہ دکان کی یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اصل میں لوگوں کو قید کر لیتی ہیں۔ اور پھر وہ ایک پرانی سی الماری سے ایک لکڑی کا ڈبہ نکالتا ہے، چھوٹا سا ڈبہ، مگر اس پر خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ یہ خالد کردار کیا ہے؟ کوئی محافظ ہے اس جگہ کا، یا خود اس لعنت کا حصہ ہے؟ دیکھیں، یہ کردار بہت دلچسپ ہے۔ وہ ایک طرح سے محافظ بھی لگتا ہے اور شاید اس لعنت کا نگران بھی۔ اور وہ خون آلودہ ڈبہ، وہ تو بہت واضح طور پر کسی پرانے تاریک قسم کے معاہدے یا شاید قربانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، یہ اس دکان کی پوری تاریخ، اس کی قیمت، اس کی علامت ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں جو بھی داخل ہوتا ہے نا، اسے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اور قیمت تو واقعی بہت بڑی ہے۔ خالد بتاتا ہے کہ اس ڈبے سے ایک سودا جوڑا ہوا ہے، جو بھی یہاں سے کچھ خریدتا ہے وہ اصل میں اپنی جان دیتا ہے۔ اور یہ بات ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وہ ڈبہ احمد کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ کیسے آتا ہے یہ واضح نہیں ہے، اور اسی لمحے اس کی انگلی کٹ جاتی ہے اور خون کا ایک قطرہ ٹپک کر اس ڈبے پر گرتا ہے۔ مطلب سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ احمد کو سمجھنے کا، سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور بس یہیں سے وہ لعنت جو ہے نا، وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے، غیر ارادی طور پر۔ مطلب احمد نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، بس خون گرنے کی دیر تھی۔ یہ تو قسمت کا ایک بڑا بے رحم کھیل لگتا ہے، جس سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ اور پھر ڈبہ کھلتا ہے اور اندر سے نکلتی ہے وہ کالی گڑیا، جس کی آنکھیں اصلی انسان کی طرح ہیں۔ دیکھیں، ہارر کہانیوں میں گڑیا اکثر یا تو پھنسی ہوئی روحوں کی علامت ہوتی ہیں یا کسی آسیب زدہ چیز کی، تو یہاں یہ لعنت کا مرکز بن جاتی ہے۔ انجام تو اس کا واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ وہ گڑیا احمد کو گھورنا شروع کر دیتی ہے، اس کا منہ ہلتا ہے جیسے کچھ کہہ رہی ہو، پھر اچانک دکان کے سارے آئینے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ایک کر کے، اور ہر ٹوٹے ہوئے آئینے کے ٹکڑے میں احمد کو اپنی لاش کا عکس نظر آتا ہے۔ آپ تصور کریں اس وحشت کا۔ اور تب خالد کہتا ہے یہ دکان صرف وہی چھوڑ سکتا ہے جو اپنی جگہ کسی اور کو دے، اور اب تم مالک ہو۔ یہی تو اس لعنت کا وہ نہ ختم ہونے والا چکر ہے، سائیکل ہے۔ مطلب فرار کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اپنی جگہ کسی اور کو پھنسا دیں۔ تو یہاں ملکیت کی جو منتقلی ہو رہی ہے نا، وہ اصل میں لعنت کی منتقلی ہے۔ یہ ایک ایسی قید ہے جو بس ایک شکار سے دوسرے شکار تک، نسل در نسل شاید منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ایک بہت ہی خوفناک وراثت ہے۔ اور کہانی ختم ہوتی ہے اگلے دن کے منظر سے۔
لوگ دیکھتے ہیں کہ دکان تو بند ہے حسب معمول، لیکن جو باہر بورڈ لگا ہے نا اس پر نام بدل گیا ہے۔ اب لکھا ہے احمد اینڈ سنز اینٹیک شاپ، اور اندر سے ویسی ہی پراسرار سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں۔ مطلب کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی، احمد اب نیا قیدی مالک بن چکا ہے اور یہ سلسلہ شاید کبھی ختم نہ ہو۔ ہاں، یہ اختتام بہت پاورفل ہے، کیونکہ یہ کوئی حل نہیں دیتا، کوئی کلوجر نہیں ہے۔ یہ پڑھنے والے کو یا سننے والے کو ایک بے چینی کے احساس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے کہ یہ چکر تو چلتا ہی رہے گا۔ تو اس کہانی کا جو بنیادی خوف ہے وہ یہی ہے، ایک ایسی قدیم دکان جو چیزیں نہیں بیچتی، روحوں کو قید کرتی ہے، اور یہ قید، یہ لعنت ایک بدقسمت شخص سے دوسرے تک منتقل ہوتی رہتی ہے، ایک نہ ختم ہونے والا بھیانک سلسلہ۔ بالکل، لیکن ایک سوال جو یہ کہانی پیچھے چھوڑ جاتی ہے اور جو کافی پریشان کن ہے، وہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں جو روحیں قید ہوتی ہیں، ان کا آخر ہوتا کیا ہے؟ کیا وہ جو گڑیا تھی وہ ان تمام پچھلے متاثرین کی روحوں کا کوئی مجموعہ تھی، یا وہ صرف ایک ذریعہ ہے لعنت کو آگے بڑھانے کا؟ کہانی اس عمل کو بہت مبہم رکھتی ہے، جس کی وجہ سے احمد سے پہلے جو لوگ پھنسے ہوں گے ان کے انجام کے بارے میں سوچ کر اور زیادہ خوف آتا ہے۔ یہ ابہام ہی اصل میں اس کہانی کی دہشت کو اور گہرا کر دیتا ہے۔